والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة إلى آخر الحديث صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج 29 اکتوبر 2024 کے اس بیان میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے پڑھی ہے۔ اسلام میں عمر کی آپ کو پتہ ہے، انسانی عمر کے 3 حصے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ ان تینوں حصوں میں سے جو سب سے انسان کا خوبصورت، طاقت والا، قوت والا حصہ جو ہے وہ انسان کی جوانی ہے۔ اور ان تینوں عمر کے حصوں میں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اور اپنی بندی کی جوانی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان مرد اور عورت جو ایمان والے ہوں اور نیک ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ انسان کو یہ چاہیے کہ خاص کر بچپن تو انسان کا گزر جاتا ہے، لیکن جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچپن بھی ضائع ہو جائے، جوانی بھی ضائع ہو جائے اور بڑھاپا بھی ضائع ہو جائے اور رب راضی نہ ہو، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں کہ بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر تجھے کیا کیا ستایا، اجل آ کے کر دے گی تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث پاک میں نیک نوجوان مرد اور عورت کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت اس سے خوش ہوتے ہیں، لیست لہ صبوۃ، جو فضول کھیل کود میں اور فضول گپ شپ میں اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی جوانی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان الشاب المؤمن لو یقسم علی اللہ تعالی لابرہ، مومن نوجوان جو ایمان والا ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال والا ہو، اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ یہ جوان ہے اور جوانی میں میری نافرمانی نہیں کرتا، اپنی جوانی کو نیک کاموں میں لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کسی بھی کام پہ قسم اٹھا لیتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم فلاں کام انشاءاللہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہیں اور اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سحری کر رہے تھے، سحری تناول فرما رہے تھے، تو حضرت بلال حبشی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا کھانا بند کر دیں، سحری کرنا بند کر دیں۔ نبی علیہ السلام تناول کر رہے تھے، حضرت بلال حبشی دوسری دفعہ پھر آئے، پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کھانا پینا بند کر لیں۔ نبی علیہ السلام نہیں رکے، نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ تیسری دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال تو تینوں دفعہ جب آیا نا وقت ختم نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ تو آیا ہے، تم نے بولا ہے، میں پھر بھی کھانا کھا رہا تھا، سحری کر رہا تھا، دوسری دفعہ بھی سحری کر رہا تھا، میں نہیں رکا اس لیے کہ وقت نہیں ختم ہوا تھا، تیسری دفعہ بھی وقت ختم نہیں ہوا تھا،
لیکن جب تو نے قسم اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے میری قسم کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً وقت ختم کر دیا، اس لیے میں نے اب کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی کیا کرتے ہیں؟ لاج رکھتے ہیں۔ تو فرمایا جو نیک مومن نوجوان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کی لاج رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے نوجوان سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ دیکھیں کوئی گناہوں سے پاک، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت جو ایمان لائے ہیں ان کے متعلق ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہو ان سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دی ہے، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن عام انسان ہر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان گناہ گار ہوتے ہیں لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو نوجوان اور جوانی میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور پھر اللہ کے دربار میں آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کو ایسا نوجوان بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں قرآن پاک میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ہو لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو نقل کیا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہو۔ تو حدیث قدسی میں آتا ہے یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الشاب المؤمن بقدری، ایسا نوجوان کہ جو میری تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، الراضی بکتابی، اور میرے اللہ اکبر میری قرآن پر، میری کتاب پر راضی ہو، القانع برزقی، جو میں نے اس کو رزق دیا اس پر قناعت کرنے والا۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گزارا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، لالچی نہ ہو۔ التارک لشہوتہ من اجلی، اور میرے ڈر کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے اپنی شہوت کو چھوڑنے والا ہو، یعنی اپنی مرضی پر عمل نہ کرتا ہو، اپنی شہوت کو کنٹرول کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا عندی کباز ملائکتی، وہ میرے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے، اس طرح میرے نورانی فرشتے ہیں، اسی طرح ایسا نوجوان بھی جس میں یہ چاروں خوبیاں پائی جائیں وہ فرشتوں کی مانند ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے ان احب الخلائق الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے شاب حدث السن فی صورت حسنہ، ایسا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جوانی عطا فرمائی اور حسن و جمال عطا فرمایا جوانی میں، وفی طاعتہ ذلک الذی یباہی بہ الرحمن، لیکن وہ اپنی اس نوجوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یباہی بہ الرحمن ملائکتی، اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے فخر کرتے ہیں اپنے اس نوجوان بندے پر، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاضل الشاب العابد الذي تعبد في شبابه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبر سنه، حضور نے فرمایا کہ ایسا نوجوان جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جوانی نیک گزاری، تو وہ اس عابد پر جو بوڑھا ہو کر نیک ہوا، یعنی جوانی میں نیک نہیں تھا، جوانی میں نمازی نہیں تھا، جوانی پرہیزگار نہیں تھا، بوڑھا ہو کے وہ نیکی کی طرف آیا ہے، تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بوڑھے نیک بندے پر اتنی فضیلت حاصل ہے کفضل المرسلین علی سائر النبیین، جیسے رسولوں کو نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اتنی زیادہ اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الشاب المؤمن بقدری الراضی بکتابی القانع برزقی التارک شہوتہ من اجلی انت عندی کباز ملائکتی، وللشاب التارک لحرمات اللہ العامل بطاعت اللہ، ایسا نوجوان
جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، ان کو چھوڑنے والا ہو. جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، حرام رزق کمانا، حرام گناہ کی طرف جانا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، ان کو چھوڑ دے. اور العامل بطاعت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور اطاعت کرنے والا بن جائے. اللہ فرماتے ہیں کل اجر 70 صدیقاً، اس کا ہر اجر 70 صدیقین کے برابر ہوگا. صدیقین آپ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو کہتے ہیں. سب سے پہلے نبیوں کا مرتبہ ہوتا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے. یہ 4 مرتبے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ 70 صدیقین کے اجر کے برابر اس نوجوان کو اجر عطا فرماتے ہیں. بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، چاہے ہمارا بچپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، جس بھی حصے میں ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے. قیمتی اس لیے ہے کہ اس زندگی کے اوپر آخرت کی نجات کا اور آخرت کی سزا کا دار و مدار ہے، جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاریں اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزاریں، تاکہ جو ہماری آنے والی زندگی ہے، جنت والی زندگی، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیں. اور خاص کر جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. ایک فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے کیا خوب شعر کہا اس کے بارے میں. کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری و در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں نیک ہونا، جوانی میں نمازی ہونا، جوانی میں پرہیزگار ہونا، جوانی میں اپنے چہرے پر سنت رسول داڑھی سے جانا، یہ نبیوں کا شیو ہے. کس کا شیو ہے؟ یعنی نبیوں کا طریقہ ہے. ودر پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، اور بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. یہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.